اور جھگڑے یہ گھروں کا حصہ بن گئے ہیں اور ہر گھر میں پریشانی پائی جاتی ہے۔ بیسیوں لوگ روزانہ ہمارے پاس یا فون کی صورت میں یہ مسائل پوچھتے ہیں، کوئی اپنی بیوی سے تنگ ہے اور کوئی بیوی اپنے شوہر سے تنگ ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ یہ گھر اور یہ رشتہ اللہ نے سکون کے لیے پیدا کیا ہے۔ شوہر بیوی کے سکون کا باعث ہے اور بیوی شوہر کے سکون کا باعث ہے، اور اگر یہی چیزیں، یہی تعلق بے سکونی کا باعث بنے تو پھر غور کرنا چاہیے کہ اس کا سبب کیا ہے اور اس سبب کو دور کرنا چاہیے۔ اختلافات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔ اس کے اسباب پر جب غور کیا تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جن کو بڑھا چڑھا کر اختلافات کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، نتیجہ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر حضور نے خود اپنی مثال دے کر فرمایا کہ میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر عورت کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم نے صبر کرنا ہے، شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اور یہی بات شوہر کو بھی سمجھانی چاہیے کہ آپ نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرنا ہے، اس کے ساتھ مشکل حالات میں جو عورت ساتھ دے رہی ہے آپ نے بھی اس کا اچھے وقت میں ساتھ دینا ہے۔ تیسری ایک جو صورت ہمیں جھگڑوں کی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کا آپس میں ربط کم ہونا، تعلق یعنی دوری کی سبب شوہر کا بیرون ملک چلے جانا یا اپنی جاب وغیرہ کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا جانا، تو پھر آپس میں رابطہ کم ہوتا ہے، گھروں میں جو چھوٹی چھوٹی رنجشیں پیدا ہوتی ہیں وہ بڑھ کر اختلافات کا روپ دھار لیتی ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے تو رابطہ ضروری ہے، اور کوئی بھی غلط فہمی پالنے سے پہلے میاں بیوی کو آپس میں اس بات کو کلیئر کر لینا چاہیے۔ چوتھی بات جو ہمارا عمومی رویہ گھروں میں ساس بہو کا جھگڑا، نند اور بھابھی کا جھگڑا، دیورانی اور جیٹھانی کا جھگڑا، یہ بھی گھروں کے توڑنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تمام عورتوں کو سوچنا چاہیے، آپ کسی بھی رشتے میں ہیں، آپ ساس ہیں تو آپ یہ مت سوچیں کہ میرے ساتھ جو ہوا میں نے وہی آگے اپنی بہو کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ اگر آپ جٹھانی ہیں تو دیورانی بیاہ کر گھر میں آئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس پر کوئی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے ہیں یا گھر والوں کو اس کے خلاف کرنا ہے یا اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے اس کو برا بنانا ہے۔ تو یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مردوں کو یہ حکم دیا کہ عورتیں جو ہیں یہ کانچ کی شیشیاں ہیں، ان کی گردنیں اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دی ہیں تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، وہیں عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو ہم اگر آج کے دور میں ان جھگڑوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اسلامی تعلیمات اور رسول رحمت علیہ السلام کے ارشادات کو اپنا لیں تو انشاءاللہ گھروں میں سکون ہو جائے گا۔